اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر سال ہمارے کچھ تھنکرز اور فلاسفرز ایسے ایسے وزیر بیٹھے ہیں جو سارا دن دینداروں کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ کل فواد چودھری صاحب نے ٹویٹوں پہ ٹویٹ کی، چاند جی 13 گھنٹے کا ہے، اتنے گھنٹے کا نظر نہیں آ سکتا۔ سائنس کی حاکمیت کو ماننے والے مولویوں کے اوپر الزام لگاتے رہے، یہ جی جھوٹ سے کریں گے، جھوٹ سے منائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ شریعت کا اصول یاد رکھیے، چاند کی گواہی اس کی جانچ پرکھ ہونی چاہیے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک سکہ مسلمان بھی آ کے کہہ دے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہی شریعت کا اصول ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دوں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نبی داؤد میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کی ایک مرتبہ گواہی ظہر کی نماز کے بھی بعد آئی۔ ایک بندہ کے کہنے لگا اللہ کے رسول، دو عرابی آپس میں جھگڑ پڑے، ایک نے کہا چاند تو ہم نے مدینہ میں دیکھا ہی نہیں، دوسرا کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ رسول اللہ نے اس کو بلا لیا۔ اب سارے صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ رات کو 11 بجے شہادتوں کی بنیاد کے اوپر اعلان کیوں ہوا ہے، یہاں پہ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس عرابی نے آ کے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے سارے صحابہ کو حکم دیا روزے کو کھول لو۔ ایک گواہی کی بنیاد کے اوپر ان دو عرابیوں کی آپس کی گفتگو کے بعد رسول اللہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چاند چونکہ مدینہ میں بادل تھے نظر نہ آیا، یہ مدینہ سے کچھ فاصلے سے آیا، یہ دیکھ کے آیا ہے۔ رسول اللہ نے سارے صحابہ کا روزہ کھلوا دیا اور ساتھ میں کیا کہا، جو آج کل یہ انہوں نے نقطہ اختلاف بنایا ہوا، کہا اب چونکہ عید کا نماز کا وقت تو گزر چکا ہے، اس لیے عید ہم کل پڑھیں گے لیکن آج روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب فواد چودھری صاحب بتائیں، جو کل تک کہتے ہیں مولوی جھوٹ بول کے عید منا رہے ہیں، آج آپ جھوٹ بول کے روزہ رکھ رہے ہیں کہ عید منا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ابلیسی روزہ رکھا ہو یا ہو سکتا ہے 30 دن بھی نہ رکھے ہو، ہمیں کیا پتا، لیکن آج بتائیں فواد چودھری صاحب، آپ عید کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یا روزہ رکھا ہوا ہے؟ ان کو روزے کی مبارک ہو، اور مسلمانوں کو، میرے نمازیوں کو، سارے پاکستان کے مسلمانوں کو تقبل اللہ منا ومن، آپ سب کو عید کی مبارک ہو۔ یہ خام خواہ کے اختلاف، شریعت کے خلاف جو باتیں ہیں، ہر وقت دینداروں کو نشانہ بنانا، دینداروں کے خلاف بات کرنا۔ اور ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ دوسرے خطبے کے بعد ہم دعا بھی کروائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ عید کے خطبات میں عورتیں بھی آئیں۔ کون سی عورتیں؟ وہ عورتیں جو حیض کے اور اس قسم کی بیماری کے ایام میں مسجد میں نہیں آتی۔ کیوں آئیں؟ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، کسی کی آمین کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سن لے۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے کے بعد ہم دعا کرواتے ہیں۔ لیکن آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آج مسجد اقصیٰ، کاش میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے، پھر کاش میرے پاس بھی کوئی قمیص یوسف ہوتی، میں ان حکمرانوں کی آنکھوں پہ ڈالتا تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے کہ مسجد اقصیٰ کی آنکھیں تمہاری راہ تک رہی ہیں۔ 55 اسلامی ممالک فوجیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ایک مسجد کو آزاد کروانے کے لیے تیار نہیں۔ اور کیسے کروا سکتے ہیں مسجد اقصیٰ؟ کسی ریاست کا قومی مسئلہ رہا نہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کے اندر، فواد چودھری صاحب نے مسجد وزیر خان کے بعد بنگلے ڈالے تھے، ناچ گانا کیا تھا، اس کو نہیں روک سکے۔ ہم یہ ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین کی مسجد اقصیٰ، جس کا ہمیں کوئی احساس نہیں رہا کہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پہ نبی کریم نے ہزاروں انبیاء کو امامت کروائی ہے، کہ ہمارے دل میں کوئی احساس ہے؟ نہیں، ایسے ایسے فلاسفر پیدا ہو گئے ہیں، جی یہ مسجد اقصیٰ بھی انہی کا حق ہے، یہ مسلمانوں نے ہم حق کلیم کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر بھی ایمان ختم ہو گیا، نبی کریم کے اوپر بھی ایمان ختم ہو گیا، قبلہ اول کا بھی ایمان ختم ہو گیا۔ قرآن پاک میں جو مسجد اقصیٰ کی آیتیں ہیں وہ بھی یہ فراموش کر چکے ہیں۔ قومی مسئلہ بھی ہو تو پھر یہ بات بھی طلح ہے، میں کہہ دیتا ہوں، اگر قومی مسئلہ بھی ہوتا تو ہم نے اپنے قومی مسئلے کشمیر کے ساتھ کیا کیے؟ 70 سال سے ایک ہی جملہ سنتے آئے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ ہے جو چلنی ہے جس کا جواب پتھر سے دیا جائے گا؟ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا، ذبح نہیں ہو جاتا۔ کیا یہی نعرے آج ہم نے مسجد اقصیٰ کے لیے لگانے ہیں کہ آخری فلسطینی کے مرنے تک ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں؟
کسی میں جرت نہیں، کسی میں کردار نہیں، کوئی گفتار کا غازی بھی، گفتار کے غازی کبھی ہوا کرتے تھے، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا. آج گفتار کا غازی بھی کوئی نہیں، آج جہاد کی بات بھی کوئی نہیں کر سکتا، آج یہ علم بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت